بائبل کو ہم ایک آسمانی کتاب تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس بائبل کو نہیں جو کہ آج موجود ہے، بلکہ وہ بائبل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ کیونکہ آج جو بائبل موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں بہت ساری چینجز اور بہت ساری کرپشن ہو چکی ہے۔ خود عیسائیوں کا بھی یہ کلیم نہیں ہے کہ یہ ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ وہی بائبل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ جس طرح کہ ہماری قرآن شریف ہے، جس کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہمارا چیلنج ہے کہ یہ ورڈ بائی ورڈ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں کسی انسان کے ایک لفظ کی بھی آمیزش نہیں ہوئی ہے۔ تو بائبل اس طرح سے آسمانی کتاب نہیں ہے، اس میں چینجز بھی ہو چکی ہیں، اور بائبل میں مختلف کتابوں کے ریفرنسز بھی دیے گئے ہیں، اور یہ ایسی کتابیں تھیں جن کو بعد میں کرسچن چرچ نے بین کر دیا، جیسے کہ بک آف ایڈم اینڈ ایو 1، بک آف ایڈم اینڈ ایو 2، اور انہی کتابوں میں سے ایک کتاب بک آف اینوک بھی تھی۔ یہ کتابیں کیونکہ کافی عرصے تک غائب رہیں، اس وجہ سے ان کو لاسٹ بکس آف بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کتابوں کو کیونکہ کرسچن چرچ نے خود بین کر دیا تھا، تو اس وجہ سے یہ بک آف اینوک تقریباً 2000 سال تک ویسٹرن ورلڈ میں غائب رہی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں ہے، بس بائبل میں کہیں کہیں ان کے ریفرنسز نظر آتے تھے۔ تو بعد میں 18ویں سینچری میں یہ خبریں ملنا شروع ہوئیں، جب یورپینس باہر نکلے تو ان کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ شاید ایتھیوپیا میں ایک بک آف اینوک کی کاپی اصل حالت میں موجود ہے۔ تو ایک اسکاٹش ایکسپلورر تھا جس کا نام تھا جیمس بروس، وہ ایتھوپیا گیا، اور وہاں اس کو ایتھوپین چرچ سے اس کی کاپیز ملیں، جن کو وہ وہاں سے یورپ لے آیا۔ تو اس طرح تقریباً 2000 سال بعد یہ بک آف اینوک یورپ واپس پہنچی۔ پھر اس کے بعد ڈیڈ سی اسکرولز جو قمران کے غاروں سے دریافت ہوئے تھے، ان میں بھی اس کتاب کے کچھ فریگمنٹس ملے۔ تو اس طرح یہ بک آف اینوک کوئی ایک کمپلیٹ بک نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف آتھرس کی لکھی ہوئی بہت سارے مینیوسکرپٹس کے اوپر مشتمل ایک کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر 19 سینچری میں بیلگریڈ پبلک یونیورسٹی سے ایک اور بک آف اینوک کی کاپی ملی، جس کو بک آف اینوک 2 کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہودی ریبائز کی سنبھالی ہوئی ہیبریو میں بھی ایک اور بک آف اینوک ملی، جس کو بک آف اینوک 3 کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ بک آف اینوک کے 3 کتابیں ہیں جن کو بک آف اینوک 1، 2 اینڈ 3 کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب تاریخی اعتبار سے ہسٹورینز ان تینوں کتابوں کو بالکل ٹھیک نہیں مانتے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ تاریخی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں ماؤنٹ آف سینائی، وہ ماؤنٹ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، وہ اپنے نام کے ساتھ ذکر ہے۔ اب جبکہ ظاہر ہے کہ یہ کتاب اسرٹ کرتی ہے کہ اس کو اینوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں، بلکہ انہوں نے خود لکھا، تو اس زمانے میں، کیونکہ وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 7ویں جنریشن سے تھے حضرت ادریس علیہ السلام، تو اس زمانے میں ماؤنٹ آف سینائی تو ظاہر ہے موجود نہیں تھی، بلکہ اس کتاب کو سیوڈیپیگرافا کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایسی کتاب جس کا جو آتھر ہے وہ نہیں ہے جو کہ کلیم کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے اس کو ہسٹورینز ٹھیک کتاب نہیں مانتے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 2-4 سال قبل، یعنی 3-4 BC میں لکھی گئی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سلیٹ۔ سب سے پہلے میں آپ سے وہی درخواست کروں گا جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں وہ ویڈیوز آپ تک پہنچا سکوں جو کہ میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم بک آف اینوک کے کنٹینٹ کو ڈسکس کریں، میں یہاں پہ میں اس ویڈیو میں اس کا کنٹینٹ بھی ڈسکس کروں گا، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ یا اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ قرآن شریف میں بیان ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو قرآن شریف میں ہمیں اس کے بارے میں کیا ملتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ جو آج کل بیان کیا جا رہا ہے، یہ جو فالن اینجلس کا قصہ ہے، یہ دراصل کوئی ایلینز تھے جو اس زمانے میں رہ رہے تھے، اور یہ ایلینز کا قصہ ہے جو زمین پر آباد تھے۔ تو یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ بات کس حد تک درست یا غلط ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ دونوں چیزیں ڈسکس کروں، پہلے ذرا ہم بک آف ایڈم اینڈ ایو 1 اینڈ 2 کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس میں 2-3 اور کتابیں بھی تھیں، جن میں ایک بک آف ایڈم اینڈ ایو 1 اور 2 تھیں۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ کتابیں بھی ایسی تھیں جو کافی عرصے تک غائب رہی تھیں۔ ان بک آف ایڈم اینڈ ایو 1 اینڈ 2 میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے جنت سے نکل کے جانے کے بعد کے واقعات ہیں، کہ وہ کس طرح دنیا میں آئے، اور پھر کس طرح انہوں نے
پہلی بار جب دیکھا کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کر رہی جس طرح جنت میں کام کرتی تھی، یعنی ان کی جو بینائی ہے وہ محدود ہو گئی، تو ان کو کیسا فیل ہوا، اور اس طرح کی اسٹوری ہے. تو اسی میں حابیل اور قابیل کا قصہ بھی ہے. لیکن اس کتاب کو پڑھ کے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کرسچن تھاٹ سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ بک ہے اور بعد میں لکھی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں حضرت بی بی حوا سے شادی کرنے کا جو خیال ہے وہ بعد اعوذ باللہ وہ شیطان کی طرف سے ڈالا گیا ہے. یعنی شیطان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت بی بی حوا کی طرف مائل کرے، ثم استغفر اللہ. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ پہلے ہی وہ شیطان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ایک غلطی کر کے نکلوا چکا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس طرح وہ ایک اور غلطی کروا رہا ہے، اور اس سے جو ہے شاید اللہ تعالیٰ بالکل ہی اپنی تخلیق سے مایوس ہو کے اپنی رحمت کا جو رخ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے موڑ لیں گے. تو اس میں یہ دکھایا گیا کہ شیطان کی طرف سے یہ خیال حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالا گیا. بہرحال بعد میں پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت بی بی حوا سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شادی کرتے ہیں، لیکن اس میں دکھایا یہ گیا کہ یہ اخلاق کا کوئی بہت اعلیٰ معیار نہیں ہے کہ آپ نکاح کریں. جیسا کہ ہمارے اسلام میں ہے کہ نکاح جو ہے وہ اسلام کا ایک فریضہ ہے، تو ان کے ہاں اس کو ایک اخلاق کا بہت اعلیٰ معیار تصور نہیں کیا جاتا. جیسا کہ ان کے پادری اور ننس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے شادی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ہاں یہ اس طرح اہم نہیں ہے جس طرح یہ ہمارے ہاں اہمیت رکھتا ہے. تو یہ بہت کلیئر نظر آتا ہے کہ وہ بک آف ایڈم اینڈ ایو جو ہیں وہ کرسچن تھاٹ سے انفلوئنسڈ ہیں، اور اسی طرح یہ بک آف اینوک جو ہے یہ بھی بالکل اسی طرح سے کرسچن تھاٹ سے انفلوئنس ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ جو کرسچن تھاٹ ہے وہ اس میں پوری طرح کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب بعد میں لکھی گئی ہے. تو اب آتے ہیں اس کتاب یعنی بک آف اینوک کی کہانی کی طرف. یہ ایک کہانی ہے فالن اینجلس کی، جو کہ انسانوں کی عورتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ، اور وہ ان سے شادی کرنے کے لیے زمین پہ آتے ہیں. اب سب سے پہلے تو میں یعنی جو اس کا پلاٹ ہے وہ بہت ہی واہیات قسم کا پلاٹ ہے، اس پہ میں استغفار ہی پڑھ سکتا ہوں، لیکن کیونکہ مجھے یہ سٹوری بیان کرنی ہے اس وجہ سے میں اس کو سمری بیان کرنی ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اس کتاب میں کچھ اس طرح دکھایا گیا کہ یہ جو فالن اینجلز ہیں ان کا ایک لیڈر ہے جس کا نام ہے سمیازہ. یہ اپنے ساتھ 200 فرشتوں کو لے کر آسمان سے زمین پر آتا ہے، اور جیسا کہ اس میں دکھایا گیا کہ یہ لوگ عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے لیے انسانوں میں سے عورتیں لیتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ شادی کر لیتے ہیں. اور پھر یہ جو فرشتے ہیں یہ ان عورتوں کو جادو اور کالا علم سکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ان سے جو ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ جائنٹس ہوتے ہیں. اور پھر یہاں پہ کہانی ایک ڈرامائٹ سا ٹرن لیتی ہے. یہ جو جائنٹس ہیں ان کا کسی بھی چیز سے پیٹ نہیں بھرتا زمین پہ. یہ تمام مچھلیوں کو مار دیتے ہیں، درخت جانور کھا جاتے ہیں، درندے کھا جاتے ہیں، انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ زمین پہ جو ہے انتہائی خوفناک قسم کے سنگین جرائم کی انتہا کر دیتے ہیں. تو اس پہ جب انسان بالکل تنگ آ جاتے ہیں تو انسانوں کی طرف سے آسمان پہ جو فرشتے ہوتے ہیں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ انسانوں کی مدد کی جائے. تو پھر جو ہے ان کے خلاف عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے دکھایا گیا کہ اینوک جو ہے یعنی حضرت ادریس، ان کے ذریعے سے ان جائنٹس کو پیغام بھیجا جاتا ہے کہ تم نے جو کچھ ان کے ذریعے سے ان اینجلس کو یہ پیغام بھیجا جاتا ہے کہ تم نے جو کچھ زمین پہ ظلم کیا اس کی وجہ سے اب تمہارے خلاف جو ہے نا تمہاری سزا کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. تو یہ اینجلس خوف سے کانپنے لگتے ہیں اور یہ حضرت ادریس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے جا کے معافی کی درخواست کریں. پھر اس کے بعد حضرت ادریس ان کو آ کے بتاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری جرائم کی وجہ سے تمہاری معافی اب قبول نہیں ہے اور تمہیں سزا مل کر رہے گی. تو بہرحال پھر حضرت جبریل کو بھیجا جاتا ہے، وہ جا کے ان کی جو اولادیں ہیں یعنی جو جائنٹس ہیں ان کو قتل کرتے ہیں. اور حضرت میکائیل کو بھیجا جاتا ہے، وہ ان کا جو لیڈر ہے سمیازہ اور اس کی جو اولادیں ہیں ان کو لے جا کے زمین کی تہہ میں 70 جنریشنز تک، کہیں کہا گیا 70 جنریشنز تک اور کہیں کہا گیا قیامت تک کے لیے زمین کی تہہ میں سمیازہ اور اس کی اولادوں کو قید کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر طوفان نوح کا ذکر ہے کہ طوفان نوح آتا ہے اور پھر اس سے یہ تمام کے تمام
اس سے یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان سب کا صفایا ہو جاتا ہے زمین سے۔ تو یہ اس کی بیسک اسٹوری ہے، اور اس میں ایک جگہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، کیونکہ یہ بتایا گیا کہ یہ سیلاب جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آتا ہے، تو حضرت نوح جو ہے وہ حضرت ادریس کو 3 بار پکارتے ہیں، تو حضرت ادریس علیہ السلام، اچھا ہاں، اس میں ایک کانسیپٹ اور یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو 300 سال 350 سال کی عمر میں، یعنی جو نارمل عمر اس وقت ہوا کرتی تھی، اس وقت تمام انبیاء کی عمریں آپ کو پتہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی جیسے عمر ان کی صرف تبلیغ 950 سال ہے، شاید عمر یقیناً اور بھی زیادہ رہی ہوگی، اسی طرح اس وقت تمام پیغمبروں کی عمر اس وقت 950 1000 سال یا اس سے زیادہ ہی ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال حضرت ادریس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ باقی انبیاء کے مقابلے میں تھوڑی کم عمر میں اٹھا لیے گئے۔ اس بات کا ذکر بائبل میں جینیسس میں بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں، وہ آتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ موجود لوگ جو برے لوگ ہیں ان کی بربادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور سیلاب آنے والا ہے۔ تو ان کو پھر حضرت ادریس علیہ السلام بتاتے ہیں کہ نہیں، تمہارا شمار تو نیک لوگوں میں ہوتا ہے، تم پریشان نہ ہو، اور وہ جب بتاتے ہیں جگہ جہاں پہ فرشتے جو ہے وہ جو کشتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ کشتی ہے نوح بنا رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ کس جگہ ہے وہ جا کے ان کو جگہ بتاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اسٹوری ہے اس پوری بک آف اینوک میں۔ اب ذرا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں اس طرح کی، یعنی اتنی واحیات اسٹوری انہوں نے کیوں بنائی، انہوں نے فرشتوں کو اس میں کیوں انوالو کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اس کے بعد پھر مردود ہو کے ابلیس ہو گیا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ ایک جن تھا جس نے نافرمانی کی۔ تو بہرحال اس غلط کانسیپٹ کی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتے بھی نافرمانی کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے فرشتوں کو یہ ایبلٹی ہی نہیں دی گئی کہ وہ نافرمانی کر سکیں۔ فرشتوں کو جو حکم، جیسے حکم دیا جاتا ہے، وہ اسی طرح اس حکم کو ایگزیکٹلی پرفارم کر دیتے ہیں، تو ان کے پاس یہ ایبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں۔ بہرحال جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے۔ جب ان فالن اینجلس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو ان کو 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ پہلی وجہ ان کو بتائی جاتی ہے کہ تم نے انسانوں کی عورتوں سے نکاح کیا۔ اب یہ تو میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے ہاں نکاح کو بتاتے خود ہی کوئی اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا، جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا شروع میں ذکر کر کے بتایا کہ یہ لوگ ہماری طرح سے نکاح کو کوئی دینی فریضہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یعنی اس کو اخلاق کا اتنا بلند معیار نہیں سمجھتے، اخلاق کا تھوڑا نیچا معیار سمجھتے، ہماری طرح اس کو دینی فریضہ نہیں سمجھتے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ کرسچن تھاٹ میں ویسے ہی کوئی اخلاق کا اعلیٰ معیار نہیں سمجھا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ فرشتوں کے اندر اس طرح کا کوئی عنصر رکھا ہی نہیں گیا کہ وہ عورتوں کی طرف مائل ہوں، تو یہ تو مکمل طور پہ ایک فیبریکیٹڈ پارٹ ہے اسٹوری کا، اس کو تو ہم رکھتے ہیں سائٹ کے اوپر۔ جو دوسری وجہ ان لوگ کو بتائی گئی جس کی وجہ سے ان پہ عذاب کا فیصلہ کیا گیا، وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان عورتوں کو جادو کرنا اور کالا علم سکھایا۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ اگر ہم اس بات کو قرآن شریف میں ڈھونڈیں تو کیا ہمیں کوئی ایسا واقعہ قرآن شریف میں کوئی ایسا ذکر ملتا ہے جہاں پہ کوئی فرشتے زمین پر آئے ہوں؟ تو اگر ہم قرآن شریف میں کسی ایسے قصے کو تلاش کریں جہاں پہ کوئی فالن اینجلس سے ملتا جلتا کوئی ایسے فرشتے جو کہ زمین کے اوپر آئے ہوں اور انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا ہو، تو ہمیں یقیناً قرآن شریف میں ایک ایسا قصہ ملتا ہے، اور وہ ہے ہاروت اور ماروت کا قصہ۔ یہ 2 ایسے فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں بھیجا تھا، اور یہ وہاں جا کے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جادو کا علم دیا گیا تھا، اور وہاں کے لوگ آ کے ان سے جادو سیکھا کرتے تھے۔ لیکن جادو سکھانے سے پہلے یہ بات قرآن شریف میں بالکل کلیئر الفاظ میں ہے کہ جادو سکھانے سے پہلے یہ لوگ جس کو جادو سکھا رہے ہوتے تھے اس سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا کفر نہ کرو۔ تو یہ وہ 2 فرشتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پہ آئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو جادو سکھایا، اور جادو سکھانے سے پہلے ان کو بتا بھی دیا کہ تمہارا امتحان ہے، یہ مت کرو، نہ کہ اپنی مرضی سے کسی بغاوت کے طور پہ آئے تھے، کیونکہ فرشتوں میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ بغاوت کر سکیں۔ تو اس قصے کو سننے کے بعد تقریباً ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یا تو
یہ پوری کی پوری کہانی ہی بنائی ہوئی ہے، پوری فیبریکیٹڈ اسٹوری ہے، یا پھر اگر اس میں کچھ سچائی ہے تو یہ ہاروت اور ماروت کا قصہ ہے۔ یہ دو فرشتے تھے، انہی دونوں کا قصہ ہے جس کو انہوں نے بڑھا چڑھا کے ایک طلسماتی کہانی بنا دیا۔ تو یہ میری اس بارے میں رائے ہے۔ تو اب ذرا اس بات کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ یہ جو فالن اینجلس کا قصہ ہے، یہ کیا کوئی ایلینز آباد تھے اس وقت، ایلینز رہ رہے تھے دنیا میں؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایلینز کا قصہ ہے، یہ صرف ہاروت اور ماروت کا قصہ ہے جس کو انہوں نے بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا، جیسا کہ انہوں نے باقی تمام قصوں کے ساتھ کیا۔ اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں تو انہوں نے تمام انبیاء کے قصوں کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا ہے، تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو اس بات کی دلیل دی جاتی ہے کہ یہ کوئی ایلینز کا قصہ ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس تھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک الگ قصہ ہے جو کہ انہوں نے دو قصوں کو ملا دیا ہے، یعنی ہاروت اور ماروت کا قصہ اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، یہ دونوں الگ الگ قصے تھے جن کو کرسچنس نے ملا دیا ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اچھا ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس تھی، تو جیسا میں نے پہلے بتایا اس وقت جو باقی تمام انبیاء تھے، تمام کی عمر جو ہے وہ اسی طرح ہوا کرتی تھی، 1000 سال 900 سال، سب کی عمریں اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ یہ اس وقت ایک بہت نارمل بات تھی۔ تو کیا سب کے سب اس وقت پورٹل میں رہ رہے تھے؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اچھا میں نام لے لوں کہ میں یہ ساحل ندیم صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پورٹلز نہیں مانیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پورٹلز قائم تھا، آپ یہ نہیں مانیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ جو جانور سوار کیے گئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پورٹلز کھولے گئے اور اس کے ذریعے جانور لائے گئے۔ تو اگر آپ یہ نہیں مانیں گے کہ ان کے پاس پورٹل گئے تو پھر آپ اس بات کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ تو میرے بھائی، اس کے لیے آپ کو صرف پورٹلز کا علم نہیں چاہیے، اس کے لیے آپ کو اور بہت سارے علوم چاہیے۔ پہلے تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ٹوٹل مخلوقات ہیں کتنی؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تو مخلوقات ہیں، آپ کو یہ علم چاہیے۔ پھر آپ کو ان تمام جانوروں، درندوں، چرندوں، پرندوں سب کی زبان کا علم چاہیے۔ پھر یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ اتنی بڑی کشتی بنائی کیسے گئی، اس کے لیے کون سا علم چاہیے؟ تو یہ بات سوائے معجزے کے ایکسپلین ہی نہیں ہوتی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا جو ان کو معجزہ دیا گیا، اور اس معجزے کے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا۔ جیسے بالکل اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا وہ ایک معجزہ تھا۔ ہاں بالکل، ہم اس سفر معراج کے لیے فزکس کے پوسٹر نکال لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کی ایکویشن سے بات ثابت ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائنسی علم تھا جس کے ذریعے آپ نے کوئی براق گھوڑا بنایا جو کہ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز سفر کرتا تھا۔ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ معجزہ تھا۔ ہم صرف اتنا ایکسپلین کرتے ہیں کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی چیز روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز سفر کرے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے، لیکن ہم اس معجزے کو معجزہ ہی رہنے دیتے ہیں۔ اگر آپ تمام انبیاء کے معجزات کو ان کے سائنسی علم سے تعبیر کرنے لگ گئے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، کیا ان کے پاس میڈیسن کا علم تھا جس کے ذریعے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اس کو کون سا سائنسی علم ثابت کریں گے آپ؟ وہ کون سی سائنس سے ایکسپلین کریں گے؟ معجزات اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اس وقت ہوتے ہیں۔ نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو قرآن شریف میں اسی طرح تو موجود ہے۔ کفار یہی تو کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے لیے ایک محل تعمیر کر لو، یہاں پہ مکہ میں باغات تعمیر کر کے دکھا دو، یا یہاں پہ ایک نہر جاری کر کے دکھا دو، یا آسمان پہ جاؤ اور ایک آسمان سے کتاب لے کے نیچے ہمارے سامنے اترو۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے کہ کیا جواب دو کفار کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ ان کفار سے کہو کہ میں اس کے علاوہ کہ ایک نبی ہوں اور میں کیا ہوں؟ یعنی میں نے یہ کب دعویٰ کیا کہ میں کوئی خدا ہوں یا میرے پاس کوئی ایسا سائنٹیفک علم ایڈوانس موجود ہے جس کے وجہ سے تم جو چاہے جیسے چاہے مطالبات کرتے رہو گے، میں جب چاہوں گا ان کو کر کے دکھا دوں گا؟ نہیں، میرے پاس تو معجزات ہیں، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے تو میں کر کے دکھا دوں گا، جب نہیں دیں گے تو میں نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو کشتی میں سوار کرنا ہے اتنے سارے جانوروں کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ یہ بغیر معجزے کے ایکسپلین نہیں ہوتا، کسی سائنٹیفک علم کے ذریعے، کسی پورٹل کے ذریعے یہ ایکسپلین نہیں ہوتا۔ ہاں، سائنس بہت اچھی چیز ہے، آپ سائنس پڑھیں، آپ ایسٹرو فزکس بھی پڑھیں، آپ بلیک ہولز بھی ایکسپلور کریں، آپ تمام سائنسی علوم حاصل کریں، لیکن معجزات کو معجزات رہنے دیں۔ یہ کیونکہ میں نے ایک بڑے چلتے ہوئے ٹرینڈ کے اگینسٹ ویڈیو بنائی ہے، تو مجھے بڑی امید ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا وہ بہت ڈس لائک کرے گا، اس کو پسند نہیں آئے گی۔ تو آپ کو نہ بھی پسند آئے، آپ کامنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا خیال ہے۔ کیا ہمیں تمام انبیاء کے تمام معجزات کو ان
کا سائنسی علم مان لینا چاہیے، یہ مان لینا چاہیے کہ وہ معجزے نہیں تھے، بلکہ وہ ان کو سائنسی علم حاصل تھا جس کے ذریعے انہوں نے جب چاہا جو چاہا کر کے دکھا دیا، یا ہم یہ کہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا معجزہ تھا؟ شکریہ.